اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پہاڑی زبان کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور آپ کو یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ پہاڑی زبان میں اولین جو لٹریچر تیار ہوا اس صدی کی ابتدا میں، اس میں مورخ محقق عرض ستیاں محترم جناب سبیر ستی صاحب کی کتاب 2005 میں پبلش ہو کر پہلا اس کا ایڈیشن مارکیٹ میں آیا تھا، جس کا نام تھا پہاڑی زبان۔ اس میں پہاڑی زبان کی بنیادی گرامر اور پہاڑی زبان کے مختلف جو تراکیب ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے اور بڑے ہی ایک محققانہ انداز کے ساتھ یہ لکھی گئی ہے، اور اس کو انگلش اور اردو کے ساتھ تقابل کرتے ہوئے آسان ترین انداز کے ساتھ پیش کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہاڑی زبان اگر کسی ادارے میں پڑھائی جا رہی ہو تو اس ادارے میں ابتدائی طور پر یہ کتاب نصاب میں شامل ہو جائے تو بڑی اہمیت کی عمل ہے، اور یہ کام مقبوضہ کشمیر میں پہاڑی زبان کو سرکاری سرپرستی حاصل ہے، وہاں پڑھائی جا رہی ہے۔ اور میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ یہی وہی کتاب تھی جس پہ آزاد جموں و کشمیر یونیورسٹی نے سبیر ستی صاحب کو پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری آفر کی تھی، لیکن کچھ وجوہات کی بنیاد پر انہوں نے معذرت کر لی تھی، کیونکہ ان کے اپنی زندگی کے کچھ اصول و ضوابط تھے جن سے وہ ہٹا نہیں کرتے تھے۔ ان کے وصال کے بعد ان کے جانشین سہیل سبیر ستی صاحب اور ان کے باقی چاہنے والے جتنے بھی ہیں، سب نے مل کر ان کی کتابوں کی اشاعت کے دوسرے ایڈیشن کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ جس طرح ان کی نماز جنازہ میں بھی میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ مجھے انہوں نے یہ نصیحت اور وصیت کی تھی کہ میری قوم کو بتایا جائے کہ اگر مجھے زندہ رکھنا ہے تو میری کتابوں کو آگے تک پہنچایا جائے، کیونکہ علمی اور فکری لوگ جو ہوتے ہیں ان کی کتابیں ہی ان کا سرمایہ حیات ہوتی ہیں، اور وہ کتابیں ہی ان کو زندہ رکھتی ہیں۔ زندہ تو انسان رہتا ہی ہے فکری طور پہ ہمیشہ، اتنا بڑا آدمی، لیکن اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس نے جو کام کیا ہے اپنی خودداری کے اندر رہتے ہوئے، اپنے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے، وہ کام اگلی نسلوں کے لیے آسانیوں کی بنیادیں فراہم کرے۔ تو ان کے وصال کے بعد ہم نے خیابان ستیاں پہ بھی کام شروع کیا، وہ بھی انشاءاللہ تکمیل کے مراحل میں ہے۔ تو درمیان میں پہاڑی جو پاکستان کی قومی زبانیں ہیں، ان کا عالمی دن پاکستان میں منایا جا رہا تھا، تو وہاں پہ بیٹھ کر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ پہلے پہاڑی زبان کو ہم پہلے اس کا دوسرا ایڈیشن منظر عام پر لے کے آئیں، کیونکہ پہاڑی زبان کی ضرورت ہے اس وقت پہاڑی زبان کو، اور سبیر صاحب کی کتاب جو ہے وہ پہاڑی زبان کی اشاعت و ترویج میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ پہاڑی زبان اس وقت اتنی بین الاقوامی زبان بن چکی ہے کہ برطانیہ جیسا جو ترقی یافتہ ملک ہے اور دنیا میں ایک ویٹ رکھتا ہے، برطانیہ میں سرکاری طور پر انگلش کے بعد دوسری بڑی جو زبان ہے وہاں جو بولی جاتی ہے وہ ہماری پہاڑی زبان ہے۔ اس میں کشمیر اور پاکستان کے ان پہاڑیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے یورپ کی فضاؤں میں جا کر بھی، برطانیہ کے اندر رہ کر بھی پہاڑی زبان کو فروغ دیا، اور پھر پاکستان کے اندر یہ زبان مری، کوٹلی، ستیاں، گلیات، ہزارہ کے کچھ علاقے اور پھر کشمیر، سری نگر اور نیپال تک یہ جاتی ہے مختلف پہاڑی طور پہ۔ اس پہ میرا کالم موجود ہے، اور کتاب کے اندر بھی انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو تفصیل بتائی جائے گی کہ پہاڑی زبان کہاں کہاں بولی جاتی ہے، کتنے ملکوں میں بولی جاتی ہے۔ تو ہمارے مری کے پروفیسر اشفاق کلیم عباسی صاحب، ان کا بزم علم آگاہی علم شعور کے نام سے غالباً تنظیم ہے، وہ بھی بڑے اچھے انداز کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تو ہم نے دوسرے ایڈیشن کے لیے جو مقدمہ ہے اس کتاب کے اندر وہ پروفیسر اشفاق کلیم عباسی صاحب نے لکھا ہے، وہ بھی بڑا جاندار ہوگا انشاءاللہ۔ جب کتاب مارکیٹ میں آئے گی تو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو میں پہاڑی زبان بولنے والوں سے، پہاڑی زبان کے عاشقوں سے اور پہاڑی زبان کے چاہنے والوں سے گزارش کروں گا کہ اس کتاب جب آئے مارکیٹ میں تو اس سے استفادہ ضرور کیجئے گا، اور سبیر ستی ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے جو لوگ کام کر رہے ہیں، بالخصوص ان کے صاحبزادے اور ان کے جتنے بھی معاونین لوگ ہیں، سبیر ستی صاحب کی 12 کتب ہیں
جس میں اسلامی تصوف کے حوالے سے بھی ہماری علاقائی روایات کے حوالے سے بھی ہے، اور شاعری کے اوپر بھی ہے، اور ہمارے ستی قبیلے کے حوالے سے بھی کتابیں ہیں۔ یہ پوری درجن کتابیں بن جاتی ہیں۔ تو ان ساری کتابوں کو اشاعت و ترویج کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا، سبیر ستی ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے، علمی تعاون، معاشی تعاون، فکری تعاون، جس انداز کے ساتھ جو بھی کر سکتا ہے، تاکہ مل کے آگے جایا جا سکے۔ اور اس کے لیے ان کے صاحبزادے سہیل صاحب موجود ہیں، آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت وہ اویلیبل ہوتے ہیں۔ اور ان کتابوں کے حوالے سے جو بندہ جیسے بھی کام کرنا چاہے تو یہ ایک اہم کام ہوگا۔ اور پھر پہاڑی زبان پہ جو باقی لوگ کام کر رہے ہیں، نئی جیتوں کے، ہماری نسل کے اور ہماری بعد کے آنے والی جو بالکل ینگ جنریشن ہے، تو وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ پہاڑی زبان کے حوالے سے ضرور کام کریں۔ میں یہ ویڈیو پہاڑی زبان میں ریکارڈ کرواتا، لیکن ہمارے پہاڑی علاقے کے بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو پہاڑی اس طرح شاید سمجھ نہ رہے ہوں، تو میں ان لوگوں کی جو ہے وہ آسانی کے لیے اور ان کے گوش گزار کرنے کے لیے کہ ہمارے خطے کی زبان ہے، ہماری نسلوں کی زبان ہے، ہماری مٹی کی زبان ہے، ہمارے خمیر میں شامل ہے اور ہمارے خون میں یہ شامل ہے پہاڑی زبان۔ تو پہاڑی زبان کو ضرور فروغ دیجیے، آپ جہاں بھی ہوں، آفیشلی مجبوریوں کے علاوہ آپ پہاڑی زبان بولیے، یہ ہماری پہچان ہوا کرتی ہے۔ اور دیکھیں قرآن نے کتنا واضح ہمیں پیغام دیا کہ جو بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، جس علاقے میں آئے اس علاقے کی مادری زبان میں ہی ان کو کتاب دی گئی، اور مادری زبان میں ہی انہوں نے تعلیم و تربیت کی۔ اور دنیا کے تمام محققین اس بات پہ متفق ہیں کہ انسان ریسرچ جتنی زیادہ اپنی زبان میں کر سکتا ہے، جو اس کی مادر لینگویج ہوتی ہے، اسی کے اندر سوچتا ہے، اسی کے اندر وہ ریئیکٹ کرتا ہے، اور اسی کے اندر وہ بہتر انداز کے ساتھ آگے جا سکتا ہے۔ تو ہم جتنا بھی اپنی زبان کے قریب ہوتے جائیں گے، بولنے کی حد تک تو ہم سارے ہی بول لیتے ہیں، لیکن اس کو لکھنا، اس کی گرامر کو سمجھنا یہ ضرورت ہے، اور اس کو تھوڑے انداز کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے۔ ہم انشاءاللہ ضرور مل کر کام کریں گے اور اس پہ آگے جائیں گے۔ تو آج میں نے کہا کہ آپ کو یہ پیغام دیا جائے، انشاءاللہ العزیز پہاڑی زبان جلد آپ کے پاس ہوگی اور آپ اس سے استفادہ کریں گے، اور آپ مورخ محقق عرض کو سار محترم جناب سبیر ستی صاحب کی اس مایہ ناز تصنیف پہ فخر بھی کریں گے، اور سوچنے پہ بھی مجبور ہو جائیں گے انشاءاللہ کہ ہم مل کر پہاڑی زبان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ میں اسی پہ اختتام کرتا ہوں۔ پہاڑی زبان اسانی پہچان۔ بہت شکریہ۔